أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا وكذبت الرسل. فلك يا محمد صلى الله عليه وسلم في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ان آیات مبارکہ میں تسلی ہے میرے آقا کے لیے، تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے زمانے کے مطابق ان قوموں میں بھی اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے ہیں، لیکن ان اقوام نے بھی تکذیب کی. تو یعنی یہ جو کفار قریش جو ہیں جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو نئی بات نہیں ہے. آپ ان کی تکذیب سے دل گرفتہ نہ ہوں، آپ ان کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں. یہ تو اسی طرح کا نظام ہے، چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین تک کو ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، اور ہر دور میں قوم نے جھٹلایا، ہر دور میں قوم نے تکذیب کی ہے، لیکن پیغمبر اپنی استقامت اپنی دعوت پہ جمے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ادا فرماتے رہے. تو آپ بھی اپنے ان بھائیوں کے مطابق اللہ کی توحید کی دعوت پہ جمے رہیں اور کفار کی تکذیب کو برکاہ کی برابر بھی حیثیت نہ دیں. یہ تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جب بھی کوئی داعی حق اللہ کے دین کی صحیح دعوت دیں گے تو مخالفین تکذیب بھی کریں گے، جھٹلائیں گے، استہزاء بھی کریں گے، اور اگر ان کے پاس قوت اور طاقت ہے تو مقابلہ بھی کریں گے، پریشان بھی کریں گے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یاد دلایا اور بڑی مؤکد قسم کھائی کہ یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک،
آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن ان قوموں نے تکذیب کی۔ اب تکذیب کی وجہ بتاتے ہیں کہ قوموں نے انبیاء کی تکذیب کیوں کی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا کہ بھئی جو تم کر رہے ہو تم حق پہ ہو، تم اپنے باپ دادے کے دین پہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح ان آلہہ کی عبادت کرتے تھے، اور تم بھی اپنے باپ دادے کے دین پہ چل رہے ہو، اور پھر تمہارے اندر سخاوت بھی ہے، تمہارے اندر ہمدردی بھی ہے، تمہارے اندر غریبوں کے ساتھ تعاون اور معاونت بھی ہے، تو اس لیے تم تو بالکل ٹھیک راستے تھے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام ایک نئی اور عجیب بات لے کے آئے، ان کی باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ کریں تو وہ شیطان کے اعمال میں، شیطان کے دھوکے دینے میں وہ ان کی تزیین کا شکار ہو گئے کہ شیطان جو ہے وہ ہر لحاظ سے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ابلیس کی تلبیس جو ہے، اس کا دھوکہ دینا جو ہے، اس کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ عالم کو علم کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے، زاہد کو عبادت کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے، دولت والے کو دولت کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے، اور غریب کو غربت کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح کسی بہت بڑے فلسفی کو اس کے عقل کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے دھوکہ دینے کے عجیب انداز ہیں اور عجیب وساوس ہیں اور عجیب تزیین کے جال ہیں، اور ان سے کوئی بندہ نکل نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت نہ فرمائے۔ اسی لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اس قسم کے کوئی وساوس آئیں تو فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور جب آدمی اللہ کی پناہ میں آئے گا تو پھر ہی بچ سکے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن پاک میں، سورۃ المعوذتین، ان میں اگر آپ غور کریں تو پہلی صورت میں اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الفلق، بس، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ یعنی اللہ کی ایک صفت ہے اور آگے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی، لیکن اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں پناہ تو شیطان کے وسوسے سے مانگی گئی، لیکن اللہ کی تین صفات کا ذکر کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس ایک صفت، ملک الناس دوسری صفت، الہ الناس تیسری صفت، من شر الوسواس الخناس۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ شیطان کے وسوسہ اور شیطان کا دھوکہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی تین صفتوں کے ساتھ اس سے پناہ مانگی گئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے، تو اس کی دشمنی اتنی خطرناک ہے کہ چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، علماء نے لکھا جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، دشمن سامنے ہے، چلو ہم کمزور ہیں، کچھ لڑیں گے، کوئی دفاع کریں گے، کوئی مقابلہ کریں گے، لیکن ایک دشمن چھپا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی ایک چھوٹے آدمی سے شکست کھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آیا۔ تو شیطان اس لیے خطرناک دشمن ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اس ذات کی پناہ پکڑیں جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے فوراً آدمی اللہ کی پناہ پکڑتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو دھوکہ دیا کہ انبیاء کی تکذیب پہ آ گئے، وجہ کیا تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ یہی بات ہے آج بھی آپ دنیا میں غور کریں کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ اپنے باطل ہونے پہ اس کو دین سمجھ کے ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس کو باطل نہیں سمجھتے، باطل سمجھیں تو چھوڑ دیں۔ اسی لیے مفسرین نے، محدثین نے، علماء عاملین نے
لکھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، آدمی قتل سے توبہ کر لیتا ہے، ڈاکے سے توبہ کر لیتا ہے، شراب سے توبہ کر لیتا ہے، زنا سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ بدعت کو تو وہ دین سمجھتا ہے، تو دین سے کیسے توبہ کرے؟ یعنی ایک آدمی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، لیکن اس کو اچھا تو نہیں سمجھتا نا، کہتا ہے بھی برا کام ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ پٹڑی پہ آ جاتا ہے اور اللہ ہدایت دے دے۔ لیکن جو آدمی بدعات میں الجھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں تو حضور کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، میں تو اولیاء اللہ کی عظمت اور محبت میں یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ تو دین ہے، تو دین سے تو کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا نا، مگر وہ جن کو اللہ پاک آنکھیں دیتے ہیں اور وہ سنت اور بدعت میں فرق کرتے ہیں، وہ ہدایت و غوایت میں فرق کرتے ہیں، وہ ہدایت و ضلالت میں فرق کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کو بھی شیطان نے دھوکے میں ڈالا، فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اب قیامت میں وہی ان کا دوست ہے، وہی ولی، کیونکہ ولی کا معنی دوست بھی آتا ہے، مددگار بھی آتا ہے، ناصر بھی آتا ہے، ولی کا معنی ولی الامر بھی آتا ہے، ولایت سے بھی آتا ہے، ولایت سے بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب قیامت میں ان کا دوست یا ان کا مددگار کون ہے؟ وہی شیطان، تو وہ کیا مدد کر سکتا ہے؟ نہ ان کو چھڑا سکتا ہے، وہ تو خود عذاب میں پڑا ہوا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو ہم نے آپ پہ کتاب اتاری، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن، کہ اللہ نے میرے محبوب پہ قرآن اتارا، تو یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے آپ کھول کے بیان فرما دیں جس میں وہ اختلاف و جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو توحید کے معاملے میں جھگڑا ہے تو قرآن واضح کر دیتا، ان کو انبیاء اور رسالت کے معاملے میں جھگڑا ہے تو قرآن واضح کر دیتا، ان کو قیامت کے بارے میں اشتباہ ہے تو قرآن دلائل سے واضح کر دیتا، اسی طرح ان کو حلال و حرام میں اشتباہ ہے تو قرآن واضح کر دیتا۔ میرا محبوب ہم نے ایسی کتاب آپ کے لیے اتاری، اور فرمایا وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے دلوں کے لیے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قوم کے لیے رحمت ہے جو ایمان والے۔ اسی لیے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے، جو آدمی اللہ سے نہ ڈرے پھر قرآن سے کیا ہدایت پکڑے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو قرآن سننے کے ساتھ ہی سمجھ آ جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اللہ نے بھائی کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت قرآن پڑھ رہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، حضور مکے والوں سے مایوس ہو کے طائف تشریف لے گئے کہ طائف والوں کو توحید کی دعوت دو، شاید اللہ طائف والوں سے کوئی بندے پیدا کرتے۔ تو بنی ثقیف قبیلے کے جو بڑے سردار تھے وہ تین تھے، عبدیہ لیل اور مسعود اور حبیب، یہ تین سردار تھے وہاں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان بڑے لوگوں سے جا کے بات کروں، شاید اللہ ان کے دل میں بات ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان بدبختوں نے بھی حضور کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ کے پیچھے
بیکار قسم کے آوارہ لڑکوں کو لگایا کہ شور کرو اور پتھر مارو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ طائف سے نکالتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا گیا اس عالم میں کہ حضور کے پاؤں مبارک جو تھے وہ خون سے رنگین تھے اور آپ کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریب تو کربتن، اس دن جو مجھے صدمہ پہنچا ایسا صدمہ کبھی نہیں پہنچا کہ یا اللہ میں مکے والوں کو دعوت دیتا ہوں وہ بات نہیں مانتے، اب میں طائف والوں کو آیا انہوں نے بھی بات نہ مانی، تو اب پھر میں مایوس ہو کہ پھر دوبارہ مکے میں جاؤں گا تو کس حال میں جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی میں مکے اور طائف کے راستے میں عتبہ اور شیبہ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا. حضور فرماتے ہیں کہ اس باغ کے اندر میں داخل ہو گیا کہ چلو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا آرام کر لوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پر عتبہ اور شیبہ دونوں موجود تھے. انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھا تو اللہ کی شان ہے کہ ان کافروں کے دل میں بھی رحم آیا، ان کافروں کا دل بھی پسیج گیا. تو ان کا ایک ملازم تھا عداس، انہوں نے اس کو کچھ انگور دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ بھئی ہمارا تو جھگڑا ہے، ہمارا تو اختلاف ہے، لیکن یہ انگور لے جاؤ حضور کو پیش کرو، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں. تو وہ جب عداس آیا تو اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ انگور رکھے تو حضور نے قبول فرما دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عداس حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کلمہ تو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا. تو اس نے کہا کہ حضور یہ کیا کلام؟ نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت مبارک ہے اور ہمیں حکم ہے شریعت کا کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ من این انت، آپ نے فرمایا کہ عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم عرب کے مکے کے تو نہیں لگتے. اس نے کہا یا رسول اللہ انا من نینوا، میں نینوا کے علاقے کا آدمی ہوں. حضور نے فرمایا اچھا تم اس جگہ کے ہو جہاں میرے بھائی حضرت یونس ابن متہ تھے. حضرت یونس ابن متہ جو پیغمبر گزرے ہیں وہ نینوا کے. تو عداس کہنے لگا کہ من این علمت یا رسول اللہ، حضور آپ کو کیسے پتا ہے کہ یونس ابن متہ جو ہے وہ نینوا کے رہنے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا عداس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور وہ بھی پیغمبر تھے. تو جب اس نے حضور کی بات سنی تو حدیث میں آتا ہے کہ فوراً حضور کے قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد حضور کو بوسے دینے لگا اور چومنے لگا اور اس کے بعد اس کے دل میں اسلام داخل ہو. عتبہ شیبہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ ہمارا یہ نوکر بھی گیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بھی چلا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں وہاں سے تشریف لے آئے اور وہ جو مشہور دعا ہے بڑی جامع، بڑی کامل، بڑی معنی، وہ حضور نے اسی جگہ بیٹھ کے دعا فرمائی تھی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین. بڑی عجیب دعا ہے، آدمی مصیبت میں پڑے تو ایسی ایک سیکھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات دے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جب آپ ایک جگہ ہے موضع نخل، اس کو موضع نخلہ بھی کہتے ہیں، مکے اور طائف کے درمیان میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کے صبح کی نماز پڑھی اور آپ نے قرآن تلاوت کیا اور وہ جن جو تھے وہیں آ گئے. تو ان جنوں نے جب قرآن سنا ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ انسان قرآن سنے اور توجہ نہ کرے، انسان قرآن سنے اور تدبر نہ کرے، انسان قرآن سنے اور ان کی آیات مبارک کی طرف کوئی توجہ اور کوئی دلی دماغ اور دل نہ لگائے. یہ جن ہیں سن رہے ہیں. حضور جو قرآن پڑھتے گئے انہوں نے کہا چپ کرو، سنو کیا پڑھ رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا لیکن وہ ساری جنوں کی جماعت مسلمان ہو گئی. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایسی عجیب کلام سنی ہے کہ اس کے مقابلے پہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا.
کہ اس کے اندر جو ایجاز ہے، اس کے اندر جو اعجاز ہے، اس کے اندر جو معانی کی کثرت ہے، اس کے اندر جو حلاوت ہے، اس کے اندر جو جاذبیت اور کشش ہے، یہ تو عجیب اللہ کی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہدی الی الرشد، سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بھی، اور ہم ایمان لے آئے اللہ کے قرآن پہ، محمد مصطفیٰ پہ۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے۔ یعنی جن قرآن سنے اور ایک دفعہ سننے میں موحد بن جائیں، اور ہم سالہ سال قرآن سنے پھر بھی بدعتی، سالہ سال قرآن سنے پھر بھی قبروں پہ سجدے، سالہ سال قرآن سنے پھر بھی غیر اللہ کی نظر نیاز، سالہ سال قرآن سنے اور پھر بھی قبروں کے طواف، سالہ سال قرآن سنے اور پھر بھی قبروں پہ نوراتے بیٹھ کے قبر والوں سے مانگے۔ اس لیے اللہ نے دراصل کفار قریش کو تنبیہ کی کہ مکے والوں بدبختوں، دیکھو جن سن کے مسلمان ہو گئے، تم مسلمان نہیں ہوتے قرآن سن کے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، یہ تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 9 تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ 7 تھے، اور نصیبین کے علاقے کے رہنے والے یہ جن۔ اصل میں یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ہیں، تو اسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک پہ پہنچ گئے اور قرآن سنا اور فوراً ایمان لے۔ اچھا، پھر یہ بھی نہیں کہ قرآن سن کے گھر بیٹھ گئے، اللہ فرماتا ہے دوسری آیت میں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ، فوراً جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ اس دفعہ تو حضور نے جنوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے بعد پھر جنوں کے ساتھ حضور کی باقاعدہ ملاقات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ قرآن پڑھا، اور ہزاروں کی تعداد میں جن جو تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے نمٹائے، اور اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے کھانے کے لیے اور ہمارے جانوروں کے کھانے کے لیے بھی کوئی انتظام فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو گوشت کھایا کرو، اس کی جو ہڈی ہے وہ ہڈی تمہارے بھائی جو ہے نا جن، ان کے لیے غذا ہے، اور جو تمہارے جانوروں کا گوبر ہے یہ ان کے جانوروں کے لیے غذا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہر وہ ہڈی، ہر وہ جانور جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب ہم گوشت کھا کے اس ہڈی کو پھینکتے ہیں تو اس ہڈی کو جن اٹھاتے ہیں تو اس میں پھر گوشت آ جاتا ہے، تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جانوروں کی گوبر ہے، جب وہ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر وہ جانوروں نے جو گھاس کھایا ہے پھر وہ گھاس پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ان کے جانوروں کی غذا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا زادوا اخوانکم الجن، آپ نے فرمایا نہا عن الاستنجا، آپ نے فرمایا خبردار کوئی بندہ ہڈی کے ساتھ اپنا استنجا نہ کرے، کوئی بندہ گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرے، کیونکہ یہ تو تمہارے بھائی جنوں کے لیے اللہ نے غذا بنا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اور اللہ کی شان ہے جنوں کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جن کو دیکھا تو اس نے بڑا خوبصورت جبہ پہنا ہوا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی دیکھ لیا، کہنے لگا ہاں اتعجب من هذه الجبہ، تم میرے جبے کو دیکھ کے حیران ہو رہے؟ تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ بڑا قیمتی ہے اور بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ 700 سال ہو گئے مجھے پہنے ہوئے، اور اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ سے ملاقات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح علماء جو ہیں، ہمارے علماء ہند جو ہیں، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کا جماعت ہو یا دیوبندی حضرات کی جماعت ہو یا سہارنپور کی جماعت ہو یا اپنا
دوسرے حضرات جو ہیں ہمارے نظرت العلماء کی، اللہ سب کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہدایت کے کام دینے کی توفیق دے۔ تو ان کی جو سند ہے نا حدیث کی، اس میں بھی ایک استاد جو ہے وہ جن ہے۔ ان کی سند جو ہے نا، جب میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، تو حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو استاد ہے وہ جن، تو ان کا استاد وہ جن ہے۔ تو وہ اس لیے استاد بنے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اچانک، اور اس زمانے میں وہ بجلی یہ لمبے شمبے تو ہوتے نہیں تھے، وہ دیے ہوتے تھے تیل والے، تو اس کی روشنی میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یکدم ایک سانپ نکل آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے، میرے ساتھ جو چیز رکھی تھی، لکڑی تھی یا جو بھی چیز، تو فوراً میں نے اس کو مارا گیا، تو سانپ ہے اتنا قریب آ گیا مجھے ڈس لے گا، تو اللہ کی شان ہے وہ سانپ مر گیا۔ تو سانپ مر گیا تو میں نے ہٹا کے میں دور پھینک دیا اور پھر بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دو بندے آ گئے، پولیس والے آ گئے، انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا۔ ابھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے ہمارے بھائی کو مارا ہے۔ کہا میں نے تو کسی کو نہیں مارا یار، خدا کے بندے، میں نے تو کسی کو۔ انہوں نے کہا نہیں چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ مجھے لے گئے اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ کہاں لے جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑے صحرا میں لے گئے اور وہاں دیکھا تو خیمے لگے ہوئے ہیں اور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے اور انتظامات ہیں اور اس کے ساتھ اس کے وزیر ہیں اور بڑے بڑے، اور ان میں ایک بہت بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے عالم بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ ہے جس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی کہ تم نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو سانپ کو مارا ہے، میں نے کسی انسان کو نہیں مارا۔ انہوں نے کہا وہی تو ہمارا آدمی تھا، وہی تو جن تھا، وہی تو ہمارا بھائی تھا جس کو تم نے مارا۔ میں نے کہا جی میرا کیا قصور ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی کی شکل بناتا ہے اللہ کی قیامت میں اس کو اسی سے اٹھائیں، کہ اگر ہم یہودیوں کی شکل بنائیں گے تو اسی جماعت میں اٹھیں، نصرانیوں کی شکل بنائیں گے تو اسی جماعت میں اٹھیں گے، ہندوؤں کی شکل بنائیں گے تو اسی جماعت میں اٹھیں۔ تو اس نے جب سانپ کی شکل بنائی تو سانپ ہے، سانپ کے مارنے کا شریعت میں حکم ہے۔ تو بادشاہ نے اس عالم کی طرف دیکھا کہ یہ مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے، اور نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے فلاں صحابی سے سنی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اس بندے کو واپس پہنچا دو، اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے رسول اللہ کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس بزرگ کو پکڑا، میں نے کہا حضرت مہربانی کریں مجھے ایک حدیث پڑھا دیں، کیونکہ آپ نے تو صحابہ سے پڑھی ہے نا، تو میرا واسطہ بالکل بلند ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر مجھے حدیث کا سبق دیا، تو لہذا ان کے استاد وہ جن ہو گئے، ان کا ایک تابعی، پھر صحابی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح جنات میں بھی علماء ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی جن دیکھو تو اس کو 3 دفعہ کہو کہ بھئی ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، تم بھی ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ اور نکل جاؤ ہمارے گھر۔ اگر 3 دفعہ کہنے سے وہ نکل جائے تو سمجھ جاؤ کہ جن تھا اور اس کو کچھ نہ تھا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہ نکلے تو پھر وہ سانپ ہے، پھر مار ڈالو، پھر اس کی رعایت نہ کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم تھا صرف مدینہ منورہ کے جنوں کے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو جن تھے وہ اکثر مسلمان تھے، تو جب ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ ہمارے گھروں سے نکل جاؤ، نکل جاتے۔ تو بعض دوسرے علاقوں کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ یہ حکم ہے کہ اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کو کہو کہ بھائی نکل جاؤ ہمارے گھر، ایک دفعہ کہو، پھر کہو، پھر کہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو پھر مار دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ ہے، ورنہ اگر وہ جن ہوگا تو وہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ ہدایت دیتے ہیں تو جن قرآن سن کے 1 منٹ میں مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن تو میرا ہدایت ہے، لیکن کوئی ہدایت پکڑے، اس لیے فرمایا ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور قرآن رحمت ہے، لیکن کس کے لیے رحمت ہے؟ جو عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر تو اسی کی وجہ سے عذاب ملے۔ اس لیے فرمایا ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ ارسل الی الامم الخالیۃ رسلا، اللہ نے پہلی امتیں جو خالیہ مانا جو پہلے گزر چکی ہیں،
ان کے پاس پیغمبر بھیجے، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. فلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اخوانک من المرسلین اسوۃ، میرے محبوب آپ بھی ان پیغمبروں کے طریقے پہ چلیں. فلا یحیدنک تکذیب قومک لک، آپ کو نہ بچلا دے نہ ہٹا دے رستے سے آپ کی قوم کا جھٹلانا. وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ، مشرکین نے جو پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تکذیب کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَزْيِينُ الشَّيْطَانِ لَهُمْ مَا فَعَلُوهُ، ان لوگوں کو برانگیختہ کیا شیطان کے مزین کر دینے سے. کہا نہیں بھائی تم بالکل باپ دادے کے دین پہ ہو، تم بالکل صحیح رستے پہ ہو، تم بالکل نبیوں کی بات نہ مانو. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَيْهُمْ تَحْتَ الْعُقُوبَةِ وَالنِّكَالِ وَالشَّيْطَانُ وَلِيُّهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ خَلَاصًا وَلَا صَرِيخَ لَهُمْ. اللہ نے فرمایا مشرک قیامت کے دن وہ عذاب میں ہیں، وہ ذلت میں ہیں، اور شیطان ہی ان کا دوست ہے، شیطان ہی ان کا مددگار ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ان کو چھڑانے کے لیے، نہ ان کو چھڑا سکتا ہے نہ نجات دے سکتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو شیطان بھی تو جہنم میں ہوگا، تو وہ سارے شیطان کو لعنت کریں گے. وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، مجھے لعنت نہ کرو، میرا کیا ہے، وہ تم مجھے سارے لعنت کر رہے ہو، میں نے کیا کیا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تمہیں شرک کی طرف بلایا، گناہوں کی طرف بلایا، تم خود چلے آئے. اللہ کے پیغمبر تمہیں توحید کی طرف بلاتے رہے، تم نہیں گئے، تو تم خود آئے ہو میرے پیچھے. تو اب اگر تم عذاب میں ہو تو میں بھی عذاب میں ہوں، مجھے کیوں تانا دیتے ہو؟ اپنے نفسوں پہ لعنت کرو. میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، لذتیں تم اٹھاتے رہے ہو، تو اب جہنم کی سزا نہیں بھگتو گے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ثم قال تعالى لرسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انزل علی الکتاب، میرے محبوب ہم نے جو آپ پہ کتاب کے بیان کرتا ہے، فالقرآن فاصل بین الناس فی کل ما یتنازعون فیہ، قرآن فیصلہ کرنے والا ہے لوگوں میں جس بات میں وہ جھگڑتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے، اعتقاد کا ہے، عبادات کا ہے، معاملات کا ہے، اللہ کا قرآن واضح فیصلے دینے والا ہے. اور فرمایا وَهُدًى لِّلْقُلُوبِ، اور دلوں کی ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِمَن تَمَسَّكَ بِهِ، جو قرآن پہ عمل کرے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں اور مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں. اس میں دلیل ہے، پہلے قرآن کا ذکر ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ پانی سے زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اور قرآن سے دلوں کو زندہ کرتے ہیں. جیسے زمین مردہ ہو تو پانی آتا ہے، دل مردہ ہو تو قرآن آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سنے. اگر برتن اوندا کر دے تو کتنا پانی جائے گا؟ اگر برتن سیدھا ہوگا تو بھرے گا. تو جب ہم اپنے دلوں کو الٹا کر دیں گے تو اللہ کا قرآن کیا رحمت بنے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں وَكَمَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَالْقُرْآنَ حَيَاةً لِلْقُلُوبِ الْمَيْتَةِ بِكُفْرِهَا. اللہ نے فرمایا کہ جو دل مردہ ہیں کفر کی وجہ سے، اللہ قرآن کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، ہدایت دیتی ہیں. كَذَلِكَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمَا أَنزَلَهُ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ. اور جب زمین مردہ ہوتی ہے تو پھر ہم آسمانوں سے پانی بھیجتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون ای یفہمون الکلام ومعناہ. اللہ نے فرمایا اس میں نشانی ہے لیکن ان قوموں کے لیے جو سنتے ہیں. سننے کا معنی یہ نہیں کہ کان سے سنتے ہیں، سننے کا معنی سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پہ. صرف سننا جو ہے وہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ وہ تو نعوذ باللہ اور عذاب بنے گا کہ قرآن سنو اور عمل نہ کرو. اصل سننے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو قبول کرے، قرآن پہ عمل کرے. ورنہ تو کافر بھی سنتے تھے لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو اللہ فرماتے لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا.
گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اب اللہ اپنی قدرت کی اور نشانی دے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کرو، تمہارے یہ جانور پیدا کیے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا تم اتنے اندھے ہو گئے ہو، نہیں سمجھتے ہو کہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ پھر ہر جانور کی الگ شکل، یعنی آپ دیکھیں گائے کی اپنی شکل ہے، بھینس کی اپنی شکل ہے، بھیڑ کی اپنی شکل ہے، دمبے کی اپنی شکل ہے، بکریوں کی اپنی شکل ہے، ہر جانور کی ایک عجیب رنگ ہے، عجیب شکل ہے، عجیب حیت۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ غور کرو کہ یہ جانور گھاس کھاتے ہیں، پھر گھاس میدے میں جاتا ہے، اور میدے میں جانے کے بعد پھر خون بنتا ہے، اور پھر اپنے بندے کے لیے میں نے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک آنت میں پھزلا جا رہا ہے، گندگی نکل رہی ہے، اور ایک آنت میں ایک رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، اور درمیان میں نے دودھ کی نہر رکھ دی، اور میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر یہ گوبر والی نالی لیک ہو جائے تو بدبو آ جائے گی تو کون دودھ پیے گا، اور اگر یہ خون والی نالی لیک ہو جائے تو سارا دودھ ہی سرخ ہو جائے گا، خون مل جائے گا، پھر کون پیے گا۔ پر میں کتنی حفاظت کے ساتھ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا پھر غور کرو کہ جانور کالے رنگ کا ہے، گھاس سبز رنگ کا کھاتا ہے، دودھ سفید رنگ کا نکلتا ہے، اور پھر میں نے اس دودھ میں تیرے لیے کیا کیا نعمت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچپن میں پیدا ہونے کے بعد اگر دودھ کی نعمت سے کوئی اور زیادہ نعمت ہوتی تو اللہ بچے کے لیے وہی انتظام کرتا۔ تو اللہ نے بچوں کے لیے دودھ رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑی نعمت کوئی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ، نعمت کھاؤ، فروٹ کھاؤ، پھل کھاؤ، گوشت کھاؤ، تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اس کے بعد کہو کہ اللہم آتنا خیرا منہا، یا اللہ ہمیں اس سے بھی اور بہتر نعمت عطا فرما۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو کہو اللہم زدنا منہ، یا اللہ اس سے اور زیادہ ہمیں عطا فرما، چونکہ دودھ سے زیادہ بہتر نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد جو خوراک دی ہے وہ کیا ہے، وہ دودھ ہے۔ تو اس لیے کہ دودھ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جتنا بھی، اور پھر ذرا غور کرو کہ اس جانور کے اندر اللہ نے کیسی مشینری بنائی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا یہ ڈبے کے دودھ ہیں، کتنی فیکٹریاں لگتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی دیکھو کہ کیا حال ہے، ڈبے کا دودھ 1 منٹ میں نظر آئے گا آپ کو کہ یہ ڈبے کا دودھ، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، چاہے لکوڈ کی شکل میں ہو، چاہے کسی حالت میں ہو۔ اور جو تازہ دودھ ہے اس کی شان ہی الگ ہے، وہ شان ہی نرالی ہے، اس کا ذائقہ بھی نرالا ہے۔ اور اسی لیے علماء طب جو ہیں، یعنی طبیب حضرات جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے خالص دودھ پیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا ہمارا ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کسی کو گھٹنے میں درد ہے، کسی کو پاؤں میں درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، وجہ ہے کہ وہ دودھ ہم نے پیا ہی چھوڑ دیا، اور اس کا وہ کیلشیم ملنا ہی ختم ہو گیا۔ ورنہ پہلے دور میں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آباء اجداد جو تھے، جتنی 90 سال کے بوڑھے جو تھے دوڑتے تھے ماشاءاللہ، 10 میل پیدل چلنا تو بات ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خالص دودھ تھے، خالص مکھن تھے، خالص گھی تھے۔ آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں بابا گھی کے قریب ہی نہ جانا تاکہ جلدی مر جائے، کیوں ڈالڈا والڈا کھائے گا، کیمیکل اندر جائے گا تو مرے گا نا، جان چھوٹے گی جلدی جان۔ خالص دودھ یا خالص گھی تو کسی کو نقصان نہیں دیتا، لیکن انسان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو، وہ عبادت کرے، وہ ریاضت کرے، وہ ہمت کرے، وہ محنت کرے۔ اب دیکھا نہیں کہ سرکار دو عالم مدینہ منورہ سے اونٹوں پہ آ کے حج کریں، تم تو ایئر کنڈیشن کار میں بھی بیٹھتے ہو، کہتے جی 6 گھنٹے گاڑی والے نے لگا دیے، یہ بس والے جی بڑے بالکل جی جا کے گاوے پہ سو جاتے ہیں، 8 گھنٹے ہمارے لگ گئے، بہت تکلیف ہوئی جی، بہت خراب ہوئی ہے عاشق رسول اللہ۔ ہمارا عشق بس میرے خیال میں یہ حلوے شلوے تک رہ گیا ہے کہ بھئی حضور پاک کو میٹھا پسند تھا لہذا حلوہ کھاؤ بس۔
اور اس میں اتنا گھی ڈالو کہ پوری زبان کو پلستر کر دے، حق نکلے ہی نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کہیں یہ بھی یاد کرو کہ حضور پاک پیدل چلتے ہیں، حضور پاک اونٹوں پہ سفر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا پہ بھی سواری کی۔ نہ آج تمہارا بڑے سے بڑا پیر گدھا پہ چڑھے گا؟ کبھی پیر کو گدھا پہ بٹھاؤ؟ کیوں؟ توہین ہے، حضور بیٹھتے ہیں تو پیر کی زیادہ شان ہے۔ اچھا چلو پیر تو نہیں مانیں گے، کسی مولوی کو کہو جو بڑا نامور مولوی ہو نا، کبھی جب تمہارے علاقے میں جلسے پہ آئے نا تقریر کرنے کے لیے تو اسٹیشن پہ گدھا لے جائے، پھر دیکھو تمہیں کافر نہ بنا دے نا، جو مرضی آئے وہ یہ کہنا۔ تجربہ کب دیکھنا کبھی زندگی میں، کبھی کسی مولوی کو بلاؤ تقریر کے لیے، جلسے کے لیے، اور جب وہ اسٹیشن پہ یا بس کے اڈے پہ اترے نا گدھا لے جاؤ کہ حضرت سواری آ گئی، پھر دیکھنا۔ اب تو جناب بیٹھ کے دیکھتے ہیں کار ہے، ماڈل کون سا ہے۔ یہ مولویوں کا حال ہے تو لوگوں کا کیا کریں۔ میں خود ایک جلسے میں گیا، ڈگر اسمیل خان کی بات ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مہربان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا ہے حضرت شیخ علاؤالدین نے، اب بھی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ان سے محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، ورنہ میرے جیسے طالب العلم کو کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ میرے ضرور آئیں۔ چلا گیا میں ان کے حکم پہ، جلسہ تھا، ہو گیا، رات کو پہنچے، بہرحال الحمدللہ جلسہ گزر گیا۔ صبح کی نماز کے بعد اتفاق سے میں جس کمرے میں بیٹھا تھا ناشتہ کرنے کے لیے، مجھ سے پوچھا انہوں نے، بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا حضرت میں تو جٹ آدمی ہوں، ناشتہ واشتہ میرا تو ہوتا نہیں، میں تو ساری زندگی ایک پیالی دودھ کی یا ایک چائے کی پیالی اور 2 رس، وہ بھی سوکھے سڑے ہوئے۔ تو میں نے کہا حضرت میرا تو ناشتہ ہی ہے، نہ انڈے، نہ پراٹھے، نہ قصے، نہ کہانیاں، نہ مربے، نہ اچار۔ میں نے کہا حضرت آپ تکلف کریں۔ میں نے کہا حضرت اگر آپ نے مجھے ناشتہ کرانا ہے تو میرا ناشتہ یہ ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو جو مرضی آئے بناؤ تو کھائیں گے۔ تو خیر وہ مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے ناشتے ہیں، تو وہ حضرت نے ان کو میرے خیال میں کوئی 1000 یا 700 یا 800 روپے دی، اب ایک عالم آدمی، فقیر آدمی، تو وہ بھی آئے تھے تقریر کے لیے، مولوی صاحب سے انہوں نے دیے، تو وہ جناب فوراً ناراض ہو کہتے ہیں حضرت یہ کیا دے رہے ہیں آپ، میں جو گاڑی لایا ہوں اس کو تو 800 میں نے کرایہ کا دینا ہے۔ آپ وہ مولوی صاحب بیچارے نکل گئے کمرے سے کہ پیسے کہیں سے مانگ کے لے آئے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بدبخت، کس نے تمہیں کہا تھا کہ کار کرایہ پہ لے آؤ؟ تم بس میں بیٹھ کے آ جاتے، 50 روپے کرایہ لگتا۔ ایک عالم دین تمہیں 700 روپے دے رہے، تو شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی ڈھیٹ آدمی، اور پھر اس کو منہ پہ ہی بیٹھ کے کہہ رہے تم کار پہ نہ آتے جلسہ نہ ہوتا رات تمہارے بغیر، یہ لوگ بالکل گمراہ ہو کے مر جاتے۔ شرم کرو یار، ایک عالم دین ہے، اس بیچارے نے غلطی کی کہ ہمیں دعوت دی۔ نہیں جی وہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، پھر سواری نہ ہو تکلیف ہوتی ہے، پھر واپسی پہ کبھی بس نہیں ملتا، کہ سارے جہان کو ملتی ہے تمہیں نہیں ملتی ہے یار، خدا کا خوف۔ وہ واپس آئے، مولانا بیچارے کو 200 میں نے کہا تھا تو مجھے دے دیں بس۔ میں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی پیسے چاہیے۔ وہ جی آپ کی مرضی، آپ کی مرضی ہے، وہ ٹھیک ہے جی، وہ میں نے کہا وہی بھی نہیں ہے، اب جاؤ بھاگا، جا کے تم کورٹ میں دعویٰ کر دینا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ شرم نہیں آتی، ایک عالم دین سے پیسے لے رہے۔ وہ خیر میرا دوست تھا، میں نے جو کچھ کہا وہ برداشت تو کر گیا غریب۔ پھر میں کہتا یار مکی صاحب وہی تو دے دو، مجھے مولوی صاحب دے رہے۔ میں نے کہا میری طرف سے تم 2000 دو، لیکن عالم دین شرم کرو، تم مولوی ہو، تم نہ آتے رات تو کیا تمہارے بغیر جلسہ نہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ لے گیا وہ، اور میں چھوڑا نہیں، مولوی صاحب سے میں نہیں لینے دیا، لیکن مجھ سے تو لے گیا۔
جی آپ کا مال تو بھائی ہے، آپ حلال ہے ہمارے لیے. میں کہا بالکل حلال ہے. مجھ سے 2000 لے لیکن عالم دین سے نہیں. ایک فقیر عالم ہے، وہ ساری زندگی حدیث پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی تکلیف سے جا کے 200 اور مان کے آیا. انا للہ و انا الیہ. بس دعا کرو اللہ ٹھیک کر دے. سب کے لیے دعا کیا کرو، اور کسی کے لیے ہم بد دعا تو الحمدللہ کرتے ہیں. اللہ بچائے بد دعاؤں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ غور کرو اس پہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً آیَةً. عبرت کا معنی نشانی ہے تمہارے لیے. مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ. اللہ نے فرمایا دیکھو، ایک طرف گوبر ہے، فرض کہتے ہیں گوبر کو، ایک طرف خون ہے، اور درمیان میں کیا ہے؟ لبناً خالصاً. ایک دودھ اور خالص جس میں نہ روس ہے نہ دم ہے. صائغاً للشاربین. اور پینے والے کے لیے لذت آمیز ہے. بعض علماء کہتے ہیں رچتا بستا، یعنی پینے میں تکلیف بھی کوئی نہیں، آسانی سے ہضم ہوتا ہے، آسانی سے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. اور اللہ نے تمہیں کھجوروں کے پھل دیے، درخت دیے، انگور دیے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. تم اس سے نبیذ بناتے ہو، تم اس سے پینے کی کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. ان چیزوں میں نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو عقل والے ہیں. جن کو عقل نہ ہو وہ قرآن میں کیا غور کریں. دعا کرو اللہ ہمیں بھی عقل نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی قرآن کے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کرے. میرے بھائی کی بچے نہیں اللہ نصیب فرمائے. میرا بھائی، میں نے عرض کیا تھا علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو. سنت یہ ہے کہ اعقل و توکل، کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور بھروسہ بھی اللہ پہ کرو. یہ نہیں ہوتا کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کو اللہ کے حوالے، یہ بات نہیں ہے. اسی لیے تم مہربانی کر کے ان دونوں میاں بیوی کا باقاعدہ چیک اپ کراؤ. آج کل تو بہت ترقی کر گئی ہے طب. آج کل تو میڈیکل نے اس موضوع پہ بہت ترقی کی ہے، اور بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں کے علاج ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر چیک اپ کرنے کے بعد دونوں کا چیک اپ کرائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت کا تو کرایا جاتا ہے کیونکہ وہ غریب بیچاری بے جان ہے، بول نہیں سکتی. مرد اپنا نہیں کراتے، بیماری مرد میں ہوتی ہے. تو دونوں چیک اپ کرانے کے بعد اگر پھر بھی ٹھیک ہے اولاد نہیں، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جتنا ہو سکے پڑھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو استغفار کرتے ہیں یمدد لکم من مال و بنین، کہ مال بھی بڑھا دیتا ہوں، اولاد بھی بڑھا دیتا ہوں. ایک آدمی کو بری عادت تھی اپنے ہاتھ سے شہوت مٹانے کی. اللہ معاف کرے. حدیث میں آتا ہے منقوح ملعون من نکح یدہ. حضور نے فرمایا اس بندے پہ لعنت ہے جو اپنے ہاتھ کو غلط کام میں استعمال کرتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اس کے ہاتھ جو ہیں وہ حاملہ ہوں گے، ان میں حمل ہوگا، لوگ دیکھ لیں کہ یہ وہ آدمی ہے کرنے والا، تاکہ پورے عالم کے سامنے رسوا ہو جائے. تو بہرحال اس نے کئی دفعہ قسم توڑی. اب اس نے قسم کھائی ایسا کروں تو میری بیوی کو طلاق کرو، تم طلاق بیوی کو. بڑے شریف آدمی ہیں بھائی. بہرحال یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، حنفی مسلک میں تو طلاق ہو جائے گی. باقی بہتر یہ ہے کہ تم یہاں کسی دارالافتاء سے رجوع کرو، اللہ تیری مصیبت سے کوئی حل نکالے. مسواک جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں ظاہر حدیث مبارک سے کہ عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت، اس لیے وہ نماز سے پہلے بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے عند وضوء کل صلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے وضو کرو تو اس وقت مسواک کرو. جیسے کہ قرآن پاک فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ صف میں کھڑے ہو کے وضو کرو. معنی یہ ہوتا ہے کہ اذا اردتم قیام الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم،
کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو اور پھر جا کے نماز پڑھو. تو بہرحال مسواک سنت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے والے کو 70 فائدہ ملتا ہے، اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان سے کرتا ہے. اگر کوئی آدمی تیسری یا چوتھی رکعت پڑھے گا تو صرف فاتحہ پڑھے گا، نہ قل پڑھے گا، نہ کوئی اور سورت پڑھے گا. یعنی اگر 4 رکعت نماز پڑھے ہو فرض، تو پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے. سورت چاہے قل پڑھو یا جو تمہیں یاد ہے، لیکن جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف فاتحہ پڑھو گے اور سورت نہیں پڑھو گے. لیکن اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی پڑھو گے. کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، وہ عمرہ ہم نے کر لیا الحمدللہ. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادت ہے، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن تمام ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ افضل ہے عمرے، لہذا طواف میں زیادہ وقت لگائیں، وہ زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے عمرہ کرے، طواف کرے، خیرات کرے، بالکل کرے. بالکل اولاد کی اچھائی یہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے عمل رک جاتے ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، کہ بندے کے عمل رک گئے. نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھے گا، روزہ رکھتا تھا نہیں رکھے گا، مر گیا. لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ علم ينتفع به، اگر اس بندے نے کسی کو علم پڑھایا، آگے شاگرد پڑھا رہے ہیں تو قیامت تک اس کا علم جاری. اسی طرح اس نے کوئی صدقہ جاریہ بنایا، کیا معنی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، غریبوں کے لیے کہیں پانی کا کنواں لگا گیا، تو وہ جب تک جاری رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح فرمایا ولد صالح يدعو له، اگر اس کی اولاد اچھی ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے لیے عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو اللہ وہ بھی ان کو ثواب دے. اگر ایک آدمی بینک میں ملازم ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، لیکن کوشش کرے کہ دوسری نوکری تلاش کرے. جب مل جائے تو اس جگہ کو چھوڑ دے. جب تک نہ ملے مجبور ہے، مضطر ہے کہ وہ اپنے کام کا اور وقت کا معاوضہ لے رہا ہے، وہ تو سود نہیں لے رہا. لیکن بہرحال کوشش کرے کہ ایسے اداروں میں جیسے انشورنس ہے یا بینک ہیں یا سودی جتنی دوائر ہیں ان سے دور رہے. حتیٰ کہ بعض فقہا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسی اتنا دور رہے کہ اس بلڈنگ سے بھی دور رہے. ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی سے قرضہ لینا تھا، تو آپ اس طرف سے گزر رہے تھے تو اس کے دروازے پہ جا کے آپ نے ناک کیا اور ہٹ کے آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر میں گھر والا نکلا تو حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں. پر میں نے آپ سے قرضہ لینا تھا، میں آپ کی دیوار کے سائے کا نفع نہیں حاصل کرنا چاہتا، کہیں قیامت میں سود نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفع سے زیادہ فائدہ اٹھایا نا. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مثلاً آپ نے مجھ سے قرضہ لیا، میں نے آپ کو قرضہ دیا، میں سڑک پہ کھڑا تھا کہ آپ کار میں گزرے، آپ نے گاڑی روک دی کہ آئیں جی میں آپ کو پہنچا دوں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ قرضے سے پہلے بھی آپ کو کار پہ بٹھاتا تھا تو بیٹھ جاؤ. اگر پہلے نہیں بٹھاتا تھا تو معلوم ہوا قرضے کی وجہ سے بٹھا رہا ہے، تو قرضے پہ نفع حاصل نہ کرو، پھر اس کی کار میں بیٹھنا بھی جائے. اس لیے کوشش کریں کہ سود کے اداروں سے بچیں، سود کے کام سے بچیں، سود کی نوکری سے بچیں، لیکن جب تک نہ ملے مجبور ہو. ایک گاڑی کی نقد قیمت جو ہے 1 لاکھ روپے ہے،
اور ادھار پہ اس نے 1,20,000 میں فروخت کیا، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سود نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ چیز موجود ہے، اس کی گویا دونوں قیمتیں ہم نے خریدار کو بتا دی ہیں کہ بھائی نقد لو 1,00,000، ادھار لیتے ہو 1,20,000۔ تو اب اس نے ادھار قبول کی تو گویا اس نے یہ چیز ہم سے خریدی ہی 1,20,000 میں ہے، تو یہ سود نہیں بنتا۔ سود تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ 1,00,000 لے جاؤ، لیکن 6 مہینے کے بعد میں 1,20,000 دوں گا، تو وہ 20,000 کس چیز کے عوض ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چیز بیچنا الگ چیز ہے، صرف پیسہ لے کے نفع لینا الگ چیز ہے۔ کہتے جی کہ میری والدہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بھی مرد و خواتین فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ ہمارے وہ قاری عبد المالک صاحب جو مسجد خیاط میں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ساس فوت ہو گئی، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نماز جنازہ غائبانہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غائبانہ جنازہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ نہیں پڑھنا ہے، بس دعا کر لو۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ جنازہ جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ جب مر گیا حبشے میں تو حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا مدینے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے اور بھی تو بڑے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، اور کسی کا غائبانہ کیوں نہیں پڑھا، صرف نجاشی کا کیوں پڑھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے حضور کے سامنے اس کی میت کر دی، اس لیے آپ نے فرمایا صلوا علی اخیکم النجاشی۔ تو باقی کسی صحابہ کا حضور نے نہیں پڑھا، ورنہ بڑی بڑی جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اسی طرح ایک مسجد کی بڑھیا فوت ہوئی تو حضور نے قبر پہ جا کے تو جنازہ پڑھا، لیکن آپ مسجد میں کھڑے ہو کے جنازہ نہیں پڑھا۔ اس لیے بہرحال اگر آپ پڑھیں گے تو ائمہ کی طرف سے موجود ہے، رکھ لو بھی، یہ سوال جواب تو نہیں ہے تو دیکھا بھی تو کرو نا۔ کہتے جی کہ عمرے کے دوران میں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ چہرے پہ پردہ نہیں ڈالتی۔ میرا بھائی عمرے میں حکم یہی ہے کہ عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، یہ حکم ہے، یعنی چہرے پہ کپڑا۔ لیکن یاد رکھو کہ عمرے میں چہرے پہ پردہ نہ ہو، لیکن عمرے کے بغیر، ہاں جی نہیں ہے، فیصلہ کرو نا، جلدی جلدی سوچ لو بھائی۔ عمرے کے اندر تو چہرے پہ کپڑا نہ ہو، لیکن عمرے کے بغیر ہو۔ مقصد ہے کہ ہمیشہ تو پردہ ہوگا، صرف عمرے میں گنجائش ہے۔ عمرے میں گنجائش کیوں ہے کہ جب آدمی عبادت میں ہوگا، مکے میں ہوگا، مدینے میں ہوگا، طواف میں ہوگا، کوئی بڑا بدبخت ہے کہ بری نظر ڈالے گا، لیکن اس میں بھی سبق ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تو پھر ہم کپڑا اٹھا لیتے۔ تو اب تو چونکہ مرد الگ ہوتے ہی نہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کرے، تو اس لیے عورت اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکائے لیکن چہرے کو لگے نہیں، گھونگھٹ نکال لے عمرے میں بس، کہ چہرہ حجاب بھی ہو اور چہرے سے مس بھی نہ کرے۔ تو یہ آسان بات ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ان کے لیے 100 بہانے ہیں، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پردہ کرنا ہے الحمدللہ وہ ہر حال میں پردہ بھی رہتا ہے، عمرہ بھی رہتا ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ایسے چادر آگے ڈال دیں بس السلام علیکم، پردہ بھی ہو گیا اور چہرے کو کپڑا مس بھی نہیں کرے گا۔ کہتے جی کہ طواف کعبہ کے ساتھ چکریں اللہ کا حکم ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، زمینیں بھی ساتھ ہیں، تو اسی میں اللہ کا، اور اسی طرح سجدہ بھی آدمی سب اعضاء پہ کرتا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں، تو جب عبادت کرے گا اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ کہتے جی کہ اگر احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، وہ بھی منع ہے، تو وہ کس نے کہا ہے کہ جائز ہے؟ وہ بھی منع ہے۔ ہر وہ چیز، صابن ہے، پیسٹ ہے، ہر وہ چیز جس میں خوشبو ہے وہ منع ہے۔
اگر ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھے تو نماز نہ پڑھے، بس نیت کر کے آ جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا عصر کی نماز وہی پڑھ لے اور نماز کے بعد پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا نام عبد الرحمن مکی نہیں ہے، میرا نام تو صرف محمد مکی ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے طلاق دیا ہے، بہتر ہے کہ طلاق کا مسئلہ جو ہے نا دارالافتاء سے پوچھیں۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سینے پہ پھونکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور بھی قرآن کی معوذتین اور سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے، تو ایسا میرا بھائی، جب تم طواف کرتے ہو تو یہ نفلی عبادت، تم طواف نیت کرو اپنے لیے، جب کر لو اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، فلاں کو، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں۔ حج کرتا ہے 10 تاریخ کنکریاں منا میں سر مڈایا، طواف کیا، صفا مروہ کے بعد سر مڈایا، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا مسئلہ آپ نے لکھا ہے۔ یعنی آپ نے 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد آپ نے صفا مروہ دوڑا اور سر بعد میں مڈایا، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ طواف صفا آپ کو احرام میں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ سر نہیں مڈائیں گے احرام نہیں کھول سکتے۔ احرام تب کھلے گا حج کا ہو یا عمرے کا جب سر مڈائیں۔ وہی ایک ہی سوال ہے جو پہلے ہو گیا۔ حج کرنے والے کے لیے اگر حج افراد ہے تو اس کے لیے بکری ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔ حج قران ہو یا حج تمتع ہو تو اس کے